پاسباں ہیں، ہم اس کو سنبھالنے والے ہیں اور اس پرچم کو علماء ہی لہرانے والے ہیں۔ ہماری سعادت ہے ہمارے اسی پاکستان میں، مغربی پاکستان مشرقی دونوں حصوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا۔ یہ بھی یاد رہے کہ علماء اور یہ مدارس الحمدللہ مدارس علماء پاکستان کے ساتھ حقیقی سچی محبت رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب فتح جنگ سے تشریف لائے، قاری احسان صاحب کے استاد ہیں، ریونڈ سے فاضل ہیں، پرانے بزرگوں میں سے ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اسفار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کا علی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کی تشریف آوری کا شکریہ، انشاءاللہ بیان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیا وجہ کیا، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جی ختم قرآن کی تقریب ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام مخلوق پر۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کلام پاک جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اگر کوئی آدمی نعمت ایمان، نعمت اسلام کے ملنے پر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو سفارش کی اجازت دے دیں گے، سارے سفارش کر لیں گے، فرشتے بھی کر لیں گے، اللہ کے نبی بھی کر لیں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کر لیں گے، شہداء، صالحین، علماء، حفاظ، ساری صفات کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سارے شفاعت کر چکے، سفارش کر چکے، نبی بھی کر چکے، ولی بھی کر چکے، نیک لوگ بھی کر چکے، علماء بھی کر چکے، حفاظ بھی کر چکے، اب باری آئی ہے رحمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان کا ذرا بھی کام آنے والی چیز ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہو، کسی اور بات نہیں بٹھایا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پھر قسم دی، اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہو یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے قسم دے کر ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے جو تمہیں قسم دی ہے کوئی بدگمانی کی وجہ سے نہیں، یا تمہیں جھوٹا سمجھ کر قسم نہیں دی ہے، بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آ کر یہ خوشخبری سنا گئے ہیں کہ
تم لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اللہ پاک کے فخر کی کیا وجہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ایمان کی دولت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر بیٹھے بیٹھے اکیلے بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں، میں ہوں، میرا رب ہے، تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں کہ جو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کوئی جو اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی گائے کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، انہی لوگوں میں سے بنایا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے، فَإِن يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ فَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ۔ اللہ اگرچہ میں تیرا نافرمان بندہ صحیح ہوں، لیکن ایک بات ہے، کبھی تیرے سوا کسی کو میں نے سجدہ نہیں کیا، کہ سجدہ جو کرتا ہوں تجھے کرتا ہوں۔ یار اللہ پاک کو یہ چیز بالکل کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے کہ بندہ میرا ہو کر سجدہ کسی اور کو کر رہا ہو۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ بچوں کے لیے خوشی کی مجلس، والدین کے لیے خوشی کی مجلس ہے کہ یہی بچے ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے لیے دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ اب آگے ان بچوں کو ایسا ماحول دینا کہ آگے اسی میں چلیں اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ اب ہمیں اللہ نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرما دیا ہے، قرآن پاک کی ایک ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہے، اس ذمہ داری کو لے کر ہم نے زندگی گزارنی، اس قرآن پاک کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس قرآن پاک کے ذریعے مذہب اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من جاءہ الموت ویطلب العلم لیحیی بالاسلام فلیس بینہ وبین النبیین الا درجۃ واحدہ او کما قال علیہ السلام، کہ جس طالب علم کی اس حال میں موت آئے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو اور اس کی غرض یہ ہو کہ میں نے اس کے ذریعے دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے، اس حالت میں کسی کی موت آ گئی، فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا کہ نبی تو نبی ہیں، کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ اس علم کے ذریعے میں نے اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے میں نے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اب اس قرآن پاک کے علم میں لگنا، اگر کسی کا پکا نہیں ہوا پہلے قرآن پاک پکا کرنا اور پھر اس کے علم میں لگنا تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ابھی بچہ تلاوت کر رہا تھا تو پہلی آیت جو پڑھی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر حفظ کیا، عربی نہیں پڑھی تو ظاہر ترجمہ نہیں آتا، مطلب نہیں آتا، اور پھر وہ اثر نہیں پڑتا اپنے اوپر بھی، جو ترجمہ پڑھتے وہ سمجھتے ہوئے آدمی پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس دن کے روح فرشتہ اور باقی سارے فرشتے سارے کے سارے ایک صف بنا کے کھڑے ہوں گے اور کوئی بول نہیں سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جو اجازت کے بعد صحیح بات کرے گا وہ بول سکے گا، اللہ کے سامنے بات کر سکے گا۔ اب یہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا سمجھنا بھی، حفظ کرنے کے ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو اللہ پاک بھلائی دینا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو حفظ یاد کرنا اور پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس کو دنیا میں پھیلانا، یہ اب سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام بھی کوئی دنیا میں مذہب ہے۔ کتنے مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ ان سے اگر پوچھ لیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، بہت ساروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کلمہ سن لے، کلمہ نہیں آتا، اور باقی نماز تو بعد کی بات ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دین کا جتنا بھی علم ہے اس کے ذمے اس کی آگے تبلیغ بھی فرض ہے۔ اب ہر مسلمان کو کلمہ پتہ ہے، اب اس کے ذمے ہے کہ یہ کلمہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو بغیر کلمے کے دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تقریباً کہتے ہیں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم اس انعام کو انعام سمجھیں، اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کریں۔ اور جو بچے ہم نے ادھر فارغ کیے ہیں، اب یہ نہیں کہ بس حفظ کرا لیے یہ کافی ہے جی، حفظ کے بعد ان کو عالم بنائیں، دین کا والا ماحول گھروں میں بنائیں، تاکہ یہ بچے آگے جو ہماری محنت ہے، ہم نے کس لیے کرایا کہ یہ آخرت میں ہمارے بھی سفارشی بنے، ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے، اور اوروں کے لیے بھی بنے۔ اس کے لیے ان کو پھر تیار کرنا کہ یہ دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم حاصل کر کے اس کے ذریعے دنیا میں اسلام کو پھیلائیں، اسلام کا ایک نور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ جب اسلام کا نور مسلمان کے دل میں آتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی کوئی نشانی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ میرے دل میں اسلام کا نور آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 3 نشانی آپ نے بتائی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں، اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہیں تو اس کے لیے فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے۔ فرمایا پہلی نشانی التجافی عن دار الغرور، دوسری نشانی والانابۃ الی دار الخلود، تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ پہلی نشانی یہ ہے التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دوری پیدا ہو جائے۔ دل میں اسلام کا نور آیا ہے، اب آگے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے کہ دھوکے کا گھر جو دنیا، اس سے دوری پیدا ہو۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے، ہمارا دل دنیا سے ہٹتا جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا جائے، اس سے دوری پیدا ہو۔ کہ ہم پہلوں کو دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے بڑے ظالم بادشاہ آئے، اور کتنی کتنی لمبی حکومتیں انہوں نے کر لی، 40 سال کی، فرعون نے 4 سال کہتے ہیں حکومت کی، اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے دوری پیدا ہو جائے۔ یہ ہے پہلی نشانی نور اسلام کے آنے کی۔ دوسری نشانی والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشگی والا گھر ہے اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ دل نہ لگائیں دنیا کے ساتھ، اگر زیادہ سے زیادہ عمر بھی مل جائے، اخیر مرنا سب نے ہے۔ تو جو ہمیشگی والا گھر ہے اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جائے، طبیعت کا میلان اس کی طرف ہو جائے کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟
اس جہان میں جانا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں۔ عالم برزخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہر مسلمان کے لیے یہ وہاں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے کہ ہم ایسے جہان میں جا رہے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے لیے، موت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری میں لگ جانا۔ بھائی موت کو بتا کر نہیں آ رہی آج کل تو، کہ ابھی بیٹھے ہوئے جی ابھی بات کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رات کو ہم بیٹھے تھے، یقین نہیں آتا بندے کو، سننے والوں کو، یار یہ کیسے ہو گیا، ایسی موت آ جائے گی۔ تو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ فرمایا وہ شخص سمجھدار وہ ہے القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ قرآن پاک کے فضائل آپ نے سنے ہیں، اب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا خصوصی لگاؤ ہو جائے اور قرآن پاک کا اور سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا سے توجہ ہٹ جائے، کہ دنیا میں لگیں، ضرورت کے درجے میں لگیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے کاروبار چھوڑ دیں کچھ بھی نہ کریں، نہیں، دنیا میں ایسے لگیں جیسے اللہ والے کہتے ہیں کہ رہیں دنیا میں اور کپڑوں کو نہ لگے پانی، رہیں پانی میں کشتی میں لیکن پانی اندر نہ آئے، دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا نہ ہو، تو اب دنیا میں لگیں بقدر ضرورت۔ اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میں اور دنیا ایسی ہیں جیسے کہ ایک سوار ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سواری سے اتر کر تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں سستا لیتا ہے، تھوڑا سا سایہ لے کے آرام ذرا سے کر کے پھر آگے چل پڑتا ہے۔ ایسی ہی ہم بھی ایسے ہیں، دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ بیل کے بدن پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ہم 1 سال آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب کتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے، بے شمار، سینکڑوں ہزاروں، نہیں اللہ جانتا کتنے بال آئیں گے، سارا دن لگے رہیں گنتی کرنا مشکل ہے۔ تو فرشتے نے آ کر بتایا کہ اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ پھر اس کے بعد مرنا ہی ہے، تو پھر فرمایا کہ بس پھر اگر اتنی لمبی زندگی کے بعد بھی مر جانا ہی ہے تو ابھی میری روح قبض کر لوں، چنانچہ فرشتے نے روح قبض کر لی۔ تو اس طرح ہمارے لیے یہ قرآن پاک جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے اوروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اور اس کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کر دیا، اب ہم علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اب اس سے نصیحت حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور جس طرف آگے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا ہر عمل جو ہے آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خالی ہم نے کہا سبحان اللہ، فرمایا حدیث پاک میں سبحان اللہ غرس فی الجنہ، سبحان اللہ جنت کا ایک درخت ہے، الحمدللہ غرس فی الجنہ جنت کا ایک درخت، اللہ اکبر کا غرس فی الجنہ، لا الہ الا اللہ غرس فی الجنہ، یہ سارے جنت کے درخت۔ کوئی دیر نہیں لگی لیکن کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو ہم یہ وقت ہے اس کو ہم قیمتی بنا لیں۔ بار بار دنیا میں کوئی نہیں آتا
جب ایک دفعہ چلا گیا پھر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، تو قبر کھلی ہوئی تھی، دیکھا کہ اندر ایک آدمی جو ہے نا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے والا بہت ہی حیران ہوا کہ عجیب، اتنا اللہ والا تھا کہ قبر میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت کی نماز کا کوئی ہمیں وہ فائدہ نہیں ہے جتنا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فائدہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اب اس کو قیمتی بنا لیں۔ اور قیمتی کیسے بنے گی؟ اس کے لیے اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں دعوت والا سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام والی محنت اللہ پاک نے امت میں شروع کرا دی ہے۔ اسی کی برکتیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں اتنی تعداد آ رہی ہے کہ جگہ نہیں ہے مدارس میں، پڑھنے کا شوق رکھنے والے اتنے آ رہے ہیں، طلبہ آ رہے ہیں، طالبات آ رہی ہیں۔ یہ سب دین کی محنت کا نتیجہ ہے اور علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔